بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشيب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الأمل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم، آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے، ویشب منہ اثنان، اور دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک مال کے اوپر حرص اور ایک عمر میں زیادتی کی حرص۔ دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، بوڑھے آدمی کا دل جوان ہوتا ہے دو چیزوں میں، فی حب الدنیا و طول الامل، دنیا کی محبت میں اور امید کی درازگی میں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ اور پیٹ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا حکم دیا کہ اگر اللہ سے شرم اور حیا کرنی ہے تو پیٹ اور اس سے جو لگی ہوئی چیزیں ان کی حفاظت کرو، اور اس میں سے ایک دل ہے جو کہ تمام بدن کا سردار ہے، اور جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صحیح ہے تو سارا بدن صحیح، اور اگر دل خراب ہے، دل کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، تو اس کے نتیجے میں سارے بدن کے اندر فساد اور بگاڑ ہوگا۔ اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حب دنیا، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اختصار سے عرض کیا تھا۔ اب دل کی جو دوسری بیماری ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حرص ہے، اور حرص کہتے ہیں لالچ کو۔ اب حرص جو ہے یہ دینی کاموں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ حرص محمود کہلاتی ہے کہ جو دینداری کے اندر، ہدایت کے اندر، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے میں ہو۔ اور دوسری جو حرص ہے وہ دنیا کے اندر ہے کہ انسان مال اور دولت کی لالچ کرے کہ اس کے پاس زیادہ آ جائے، اور عہدہ اور منصب اس کو بڑے سے بڑا اور اونچے سے اونچا مل جائے، تو یہ دنیا کی حرص، اور یہ حرص جو ہے یہ مذموم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے بڑھاپے کے باوجود دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔ اس لیے کہ انسان فرمایا کہ جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کی کم نہیں ہوتی، ان کے جذبات میں کمی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ جو اضافہ ہے فرمایا کہ یہ نقصان دہ ہے مومن کے لیے، اس لیے کہ اگر اس کو حرص ہوگی کہ اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ وہ نیک اعمال کے اندر کمزور ہوگا، اعمال خیر میں اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری دکھلائے گا اور نیک اعمال نہیں کرے گا۔ اور اس کی اگر حرص ہے مال کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کہ اس میں اضافہ ہو، تو اس کے نتیجے میں
موت سے محبت پیدا نہیں ہوگی، اور موت سے محبت نہیں ہوگی تو موت کی تیاری نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے نقصان دہ ہیں، ایک عمر کے اضافے کی حرص اور دوسری مال کی حرص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا اس انسان کا کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر لمبی کر دی، حتی بلغ 60 سنہ، یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو گیا، اس کی عمر 60 سال کے قریب پہنچ گئی ہے، 60 سال کی ہو گئی، اور پھر بھی اس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کی، تو ایسے انسان کا کوئی عذر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نوجوان ہے یا جوان انسان ہے، اس کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بڑھاپے بھی پہنچیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، نیک اعمال کر لیں گے، جبکہ یہ خیال بھی غلط ہے، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، بلکہ جوانی کے اندر انسان کو موت جو ہے وہ زیادہ آتی ہے بنسبت بڑھاپے کے۔ تو فرمایا کہ جوان کے پاس تو چلو پھر بھی ایک عذر ہے، لیکن جو بوڑھا آدمی ہے جو 60 سال کا ہو گیا، اب اس کو کس چیز کا انتظار ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے، اللہ کو راضی کرے، مزید کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو عمر کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی جو عمریں ہیں، فرمایا کہ یہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی اس سے جو ہے وہ آگے تجاوز کرے، اس کی عمر زیادہ ہو۔ مجموعی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجموعی طور پر میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی، اور انفرادی طور پر جو ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے 60 سال سے پہلے بھی لوگ مرتے ہیں اور 100 سال کے ہو کر بھی مرتے ہیں۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی حضرات صحابہ اکرام میں سے بہت سارے صحابہ اکرام نے بڑی عمر پائی، جس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 103 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، 100 سال کی عمر پائی، اور فرمایا کہ 100 سال کی عمر میں بھی نہ کوئی دانت گرا اور نہ عقل اور حواس کے اندر جو ہے کوئی کمی پیدا ہوئی۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال پہلے کفر کے اندر گزارے، پھر 60 سال جو ہے اسلام کے اندر۔ اور ان سب سے زیادہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی کہ 250 سال جو ہے انہوں نے عمر پائی، اور ایک روایت کے مطابق 350 سال، لیکن زیادہ صحیح قول جو ہے وہ 250 سال کا ہے کہ انہوں نے عمر پائی۔ تو فرمایا کہ انفرادی طور پر اکا دکا ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان میں رہیں گی۔ تو جو انسان 60 سال کو پہنچ گیا اور پھر بھی وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، توبہ طائب نہیں ہوتا اور دنیا کی حرص میں پڑا ہوا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر کے بد نصیب اور بدبخت انسان جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں 2 جنگل بھی مال کے مل جائے تو پھر بھی اس کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرے گا، لبتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی طلب کے اندر، تیسرے کی تلاش میں رہے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور فرمایا کہ آدم کے پیٹ کو مٹی، قبر کی مٹی جو ہے وہی بھر سکتی ہے، باقی کوئی چیز اس کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ، اور جو انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے گا اور اس حرص کو چھوڑ دے گا اور حرص سے توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دل کی بیماری ہے کہ انسان جو ہے مال کا طالب ہو، عہدے کا طالب ہو، اور خاص طور پر جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے، تو فرمایا کہ ایسی عمر کے اندر انسان کو بہت زیادہ جو ہے اپنی آخرت کی تیاری اور اپنی آخرت کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.